وہ فرشتہ بلند آواز سے کہتا ہے لوگوں سنو اور سمجھو کہ جو شخص بھی رسول اللہ کی سنت ادا نہیں کرتا وہ رسول اللہ کی شفاعت سے محروم رہتا ہے. رسول اللہ کی شفاعت سے محروم رہتا ہے. پھر فرمایا کہ میں ایک دفعہ ویسے تو قرآن و حدیث میں سب کچھ موجود ہے مگر سلطان الہند کی بات اس لیے کہی جا رہی ہے کیونکہ وہ خود ولیوں کے تاجدار ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ خود ولیوں کے تاجدار ہیں اور ان سے محبت کرنے والا، ان کے در پر پڑا رہنے والا یا ان کی بارگاہ میں رہنے والا، ان سے عقیدت و محبت رکھنے والا اب خود سوچ لے کہ وہ کہاں کھڑا ہے اور وہ کیا فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں حدیث میں المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا دراصل اپنے اللہ سے سرگوشی میں کوئی راز کی باتیں کرتا ہے، کوئی راز کی باتیں کرتا ہے. پھر فرماتے ہیں میری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا جب میں شیخ الاسلام سلطان المشائخ خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیعت کی دولت سے سرفراز ہوا تو 8 سال تک ان کی خدمت میں مصروف رہا اور ایک لمحہ بھی آرام نہ کیا. میں نے نہ رات دیکھی نہ دن، ہمیشہ ان کے ساتھ سفر میں رہا. ان کے کپڑے، بستر اور دیگر سامان سفر سر پر رکھ کر ساتھ ساتھ چلتا رہا. یہ خواجہ غریب نواز کی حالت ہے. یہ خواجہ مرید کی حالت پیر کی بارگاہ میں ایسی ہے. اور مرید تو دیکھو خواجہ غریب نواز، مرید تو مرید ہی ہے شیخ کے سامنے، وہ خود چاہے وقت کا سلطان ہی کیوں نہ ہو. سبحان اللہ. یہ خواجہ غریب نواز نے بتایا ہے اور کر کے دکھایا ہے. بے شک یہ کر کے دکھایا حضور خواجہ غریب نواز علی رحمٰن نے. فرماتے ہیں میں نے نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا، ہمیشہ ان کے ساتھ رہا. ان کے کپڑے، بستر اور دیگر سامان سفر سر پر رکھ کر ساتھ ساتھ چلتا رہا. جب انہوں نے مجھ درویش کی خدمت کو دیکھا تو مجھے وہ نعمت ابدی عطا فرمائی جس کی نہ کوئی حد اور نہ انتہا. نہ کوئی حد اور نہ کوئی انتہا. خدا کی قسم فرماتے ہیں خواجہ ابو اللیث سمرقندی، حضور خواجہ غریب نواز علیہ السلام فرماتے ہیں خواجہ ابو اللیث سمرقندی جو فقہ کا امام ہے اپنی کتاب تنبیہ میں لکھتا ہے کہ ہر روز آسمان سے 2 فرشتے زمین پر آتے ہیں. ہر روز آسمان سے 2 فرشتے زمین پر آتے ہیں. ایک کعبے کی چھت پر رکتا ہے اور ایک روضہ رسول پر رکتا ہے. جو کعبے کی چھت پر رکتا ہے وہ بلند آواز سے کہتا ہے لوگو، اے انسانوں اور اے جنوں سنو اور سمجھو، جو شخص اللہ کی فرض نماز ادا نہیں کرتا وہ اللہ کی حفاظت سے باہر نکل جاتا ہے. جو شخص اللہ کی فرض نماز ادا نہیں کرتا وہ اللہ کی حفاظت سے باہر نکل جاتا ہے. اور جو فرشتہ روضہ رسول پہ ٹھہرتا ہے جا کر کے وہ فرشتہ بلند آواز سے کہتا ہے لوگوں سنو اور سمجھو کہ جو شخص بھی رسول اللہ کی سنت ادا نہیں کرتا وہ رسول اللہ کی شفاعت سے محروم رہتا ہے. رسول اللہ کی شفاعت سے محروم رہتا ہے. پھر فرمایا کہ میں ایک دفعہ بغداد کی مسجد میں بغداد کے اولیاء کے پاس بیٹھا تھا کہ وضو کے دوران انگلیوں میں خلال کرنے کا مسئلہ چل پڑا. خواجہ صاحب نے فرمایا کہ انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت ہے. انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت ہے. ہم لوگ کتنے ہیں جو انگلیوں کا خلال نہیں کرتے وضو میں؟ ایسے ہی رہ جاتے ہیں سب. بہت سارے لوگ ہیں. سنت ہے، حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میں نے اپنے صحابہ کو انگلیوں کا خلال کرنے کی تاکید کی ہے اور کہا جو شخص وضو کے دوران انگلیوں کا خلال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی انگلیوں کو اس کی شفاعت کرنے سے محروم نہیں کرے گا. سبحان اللہ. جب خواجہ فرماتے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ صلاۃ مسعودی میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے لکھا ہے کہ وضو میں ہر عضو کو 3 بار دھونا سنت ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر عضو کو 3 بار دھونا میری سنت بھی ہے اور مجھ سے پہلے پیغمبروں کی سنت بھی ہے. پھر فرمایا وضو میں اعضاء کو 3 بار سے زیادہ دھونا ظلم ہے. اس کے بعد فرمایا کہ خواجہ فضیل عیاض نے وضو کرتے وقت ہاتھوں کو صرف 2 بار دھویا اور تیسری بار دھونا بھول گئے اور نماز پڑھ لی. اسی رات حضور کو خواب میں دیکھا. آپ نے فرمایا تعجب کی بات ہے کہ وضو کرنے میں تم سے ایک کمی واقع ہو گئی ہے. خواجہ فضیل عیاض ڈر کر خواب سے بیدار ہو گئے اور نئے سرے سے کفارے کے طور پر وضو کیا اور 1 سال تک روزانہ 500 رکعت نفل اپنے اوپر لازم کر دی. ایک سنت چھوٹی تھی، خدا کی قسم ایک سنت چھوٹی تھی.
یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ملفوظات میں خواجہ غریب نواز علی رحمہ کو جو مرتب کیا ہے یہ خواجہ غریب نواز علی رحمہ کے زبان فیض ترجمان سے ہے۔ آگے فرماتے ہیں حضور خواجہ غریب نواز علی رحمہ، بہت پیاری بات حضور خواجہ غریب نواز علی رحمہ نے ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں کہ یہی نماز کی باتیں چل رہی تھی اور بہت ساری باتیں چل رہی تھی کہ خواجہ کی آنکھیں نمناک ہو گئی اور فرمایا درویش نماز دین کا ستون ہے اور ستون پر ہی مکان کا دار و مدار ہوتا ہے، اگر ستون سلامت ہے تو گھر بھی سلامت ہے، اور اگر مکان کا ستون ہی گر گیا تو پھر گھر بھی بیکار ہے، پھر گھر بھی۔ اور یہ بڑی پیاری روایت ہے، فرمایا کہ حضرت امام زاہد میں صراط مسعودی کی شرح واسعہ میں لکھا ہے کہ اللہ نے کسی عبادت کی اتنی تاکید نہیں کی جتنی نماز کی فرمائی ہے۔ پھر اس کے حسب حال یہ بیان فرمایا خواجہ نے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ نے قرآن میں جگہ بجگہ نماز کے بارے میں نصیحت فرمائی ہے، بعض مواقع پر خطاب کی صورت میں کہ نماز پڑھو، کہیں مداح کی صورت میں نماز والوں کی تعریف کرتے ہوئے، کہیں ترغیب اور کہیں ترہیب کے انداز میں۔ فرماتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کہ تقریباً 700 جگہ نماز کا حکم فرمایا قرآن کریم میں، 700 بار نماز کی تاکید فرمائی ہے، لہذا نماز کی پابندی کرنا چاہیے کیونکہ دین کا ستون نماز ہے۔ پھر فرمایا تفسیر معروف میں ہے کہ قیامت کے دن 50 مقامات پر پوچھ گچھ ہوگی اور 50 چیزوں کے متعلق لوگوں سے باز پرس ہوگی۔ پہلے مقام پر اگر کوئی شخص ایمان اور اس کی صفتوں کے بتانے میں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں صحیح جوابات دینے سے عہدہ برا ہو گیا تو فبیہا، ورنہ اسے دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ اس کے بعد اسے دوسرے مقام پر کھڑا کر کے اس سے نماز اور دوسرے فرائض کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اگر وہاں سے بھی کامیاب ہو گیا تو فبیہا، ورنہ اسے دوزخ کے موقرین کے ساتھ دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ پھر تیسری جگہ اسے کھڑا کر کے رسول اللہ کی سنتوں کی ادائیگی کے بارے میں سوال کیا۔ یہ وہ ملفوظات ہیں، میں نے اس سے پہلے چند ملفوظات کئی کتابوں میں الگ الگ پڑھے تھے، لیکن اس کتاب کو دلیل العارفین کو جب میں نے پڑھا تو میں اسے پڑھنے بیٹھ گیا، میں پڑھتے ہی رہ گیا اسے، میں پڑھتے ہی گیا۔ پھر اس کے بعد میں نے اور ملفوظات نکالے تو حشت بہشت نکالی، پھر اس میں جو ہے وہ 8 رسالے ہیں، اس میں 2 خواجہ نظام الدین کے ہیں، حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور اس میں خواجہ عثمان ہارونی کے، خواجہ غریب نواز کے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی 2 ملفوظات ہیں، 2 رسالے ہیں۔ اس طریقے سے 8 رسالے یعنی حشت بہشت ہیں، 8 رسالے ہیں وہ پورے۔ وہ واقعی خدا کی قسم ان بزرگوں کو پڑھنے کا ہے، ان بزرگوں کو پڑھنے کا ہے اور سننے کا ہے۔ یہ کتاب پڑھنے کے بعد دلیل العارفین پڑھنے کے بعد اور کئی کتابیں میں نے پڑھی تصوف پر، بہت ساری اس پیریڈ میں میں نے بہت ساری، اس کتاب کو لکھنے کے لیے میں نے تصوف پہ جو ہے بہت زیادہ کتابیں جو ہے وہ پڑھی۔ پڑھنے کے درمیان میں ایک نتیجے پر پہنچا کہ اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد اور جو اب تک ہم نے درس نظامی کی کتابیں پڑھی اور اپنے بزرگوں کی اماموں کی کتابیں پڑھی، ان کتابوں کو اور ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ جو فرمایا گیا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو اب ہم اپنے دور میں جب دیکھتے ہیں آج کے اس دور پرفتن میں کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو سچے ملیں گے کہاں؟ سچے ملیں گے کہاں؟ دیکھو میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جن کی حقانیت و صداقت پر آنکھیں میچ کے بھروسہ کیا جا سکتا ہے وہ مزار میں ملیں گے، بازار میں نہیں ملیں گے۔ بالکل بالکل وہ مزار میں ملیں گے، بازار میں نہیں۔ بازار یعنی بازار دنیا، بازار سے مراد دنیا، بازار دنیا۔ وہ مزار میں ملیں گے، بازار میں، اور ایک دوسری جگہ اور ہے جہاں وہ ملیں گے اپنے مزاروں کے سوا، ایک جگہ اور ہے جہاں وہ ملیں گے، اور وہ ہیں ان کی کتابیں، وہ ہیں ان کی۔ تو اگر آنکھیں نیچ کے بھروسہ کر کے یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اگر سچوں کے ساتھ ہونا چاہتے ہو تو ان کے مزار اور ان کی کتاب کے سامنے بیٹھ جاؤ اور یقین کر لو کہ سچوں کے سامنے بیٹھے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ باقی رہا بازار،
تو ہر قسم اور کوالٹی کے لوگ موجود ہیں. اہل گہرے ہیں مشائخ آج کل ہر گلی، جس کا باطن صاف ہو مرد خدا ملتا نہیں. سمجھے؟ ہاں. تو آج بہت دنیا بھری پڑی ہے، علماء سے بھی دنیا بھری پڑی ہے، مشائخ سے بھی دنیا بھری پڑی ہے، جھوٹے دعوے دار صوفیوں سے بھی دنیا بھری پڑی ہے، جھوٹے جو ہے وہ پیروں سے بھی اور سجادوں سے بھی، ٹھیک ہے، اور دنیا بھری پڑی ہے علماء سو سے بھی، ٹھیک ہے، اور علماء حق اور صوفیاء اکرام و مشائخ. تو سچے اور اچھے وہی ہیں جو سچے اور اچھوں کے تابع اور فرما بردار ہیں. بے شک. تو پہلے سچوں اور اچھوں کو کتابوں میں پڑھ لو اور سن لو، پھر اس کے مطابق جو ملے اسے سمجھ لو کہ اس کے ساتھ ہونا ہے، سبحان جو ان کے فرمان کے مطابق ملے، جو ان کے نقش